ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک سونار تھا، اس کے گھر ایک نوجوان 18-20 سال سے پانی بھرا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ پانی دینے کے لیے آیا اور سونار کی بیوی نے دروازہ کھولا تو اس نے پانی تو بھرا مگر اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر شہوت سے دبا دیا۔ جب دوپہر کے وقت سونار گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ یہ 17-18 سال سے کام کر رہا تھا، اتنا ہمیں اس پر اعتماد تھا، لیکن یہ ایسا بدبخت نکلا کہ آج اس نے میرے بازو کو پکڑ کر شہوت سے دبا دیا۔ اس کی باتوں کو سن کر سونار کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ یہ اس کا قصور نہیں، یہ میرا قصور ہے۔ آج میرے پاس ایک عورت زیور خریدنے آئی تھی، اس نے چوڑیاں خریدی، کہنے لگی کہ پہنانے میں میری مدد کیجیے۔ چنانچہ جب میں پہنانے لگا تو اس کا ہاتھ مجھے خوبصورت لگا اور اس کے ہاتھوں کو میں نے شہوت کے ساتھ دبا دیا۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ میری بیوی کے ہاتھوں کو شہوت سے دبایا گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آج میں سچی توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی پانی بھرنے والا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیوی نے پوچھا کہ کون ہو؟ کہنے لگا کہ پانی بھرنے والا ہوں اور معافی مانگنے آیا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ بات کسی بادشاہ کو سنائی۔ بادشاہ نیکوکار تھا، اچھا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، شریعت یہ ایک قانون خداوندی ہے، غیبی قانون ہے، وہ اسی طرح چلتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا چلو میں آزما کر دیکھتا ہوں۔ اس کی اپنی بیٹی تھی، جوان العمر تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی جاؤ ذرا بازار کا چکر لگا کر آؤ، اور اس کے ساتھ ایک عورت کو پیچھے پیچھے بھیج دیا تاکہ بچی اکیلی نہ ہو، کوئی نہ کوئی پیچھے ضرور رہے۔ اب وہ لڑکی بازار میں سے گزری، نوجوان تھی، خوبصورت تھی، وقت کے بادشاہ کی شہزادی تھی، مگر جو بندہ اس کی طرف آنکھ اٹھاتا وہ چہرہ ہٹا لیتا، جو اس کی طرف آنکھ اٹھاتا وہ چہرہ ہٹا لیتا، کسی نے اس کو آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ اس طرح وہ لڑکی چلتی چلتی اپنے گھر واپس آ گئی۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوئی، محل کے اندر سے گزر رہی تھی تو ایک کمرے میں ایک مرد تھا جو محل میں پہلے سے کام کرتا تھا۔ اس نے اس کو دیکھا تو تنہا پا کر اس کے قریب آیا اور گلے لگا کر بوسہ لیا اور بھاگ گیا۔ چنانچہ لڑکی نے آ کر یہ ساری باتیں باپ کو بتا دی، اور اس عورت نے بھی یہ تمام باتیں بتائی جو بادشاہ نے اس کے پیچھے بھیجی تھی۔ ان باتوں کو سن کر بادشاہ حیران ہوا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی آنکھ کو بچایا، مگر میری بیٹی کے ساتھ وہی ہوا جو میں نے کبھی کیا تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے بھی ایک مرتبہ ایک عورت کو شہوت کے ساتھ گلے لگایا تھا، تو جتنا میں نے کیا کسی نے میری بیٹی کے ساتھ اتنا ہی کیا۔ آج کے نوجوان کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کی عزتوں پر غلط نظر اٹھائیں گے تو کیا کوئی ہماری عزتوں پر غلط نظر نہیں اٹھائے گا؟ کوئی بیوی پر، کوئی بیٹی پر، کوئی بہو پر اٹھائے گا، الغرض گھر میں سے کوئی نہ کوئی اس کی سزا ضرور بھگتے گا۔ اور اس کی دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی بیوی کی طرف سے اطمینان نہیں ہے کہ اس کا کردار اچھا ہے بھی یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کی بیویوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو، دوسری تمہاری بیوی کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کریں گے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہیں، پاکیزہ رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھیں، اپنے سینوں کو پاک رکھیں۔ جو گناہ کر چکے سو کر چکے، اگر آج ہم سچی معافی مانگ لیتے ہیں تو رب کریم آئندہ ہمارے گھروں میں بھی حیا اور پاک دامنی کے ماحول کو پیدا فرما دیں گے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ بندہ کہتا پھرے کہ میرے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے، ناک کے نیچے دیا جلتا ہے، نہ خاوند کو پتہ چلتا ہے نہ کسی اور کو، کیونکہ اللہ کا قانون سچا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا مگر کسی گناہ میں ملوث ہو گیا۔ اب عالم تو تھا، اسے پتا تھا کہ گناہ کی کیا سزا ملتی ہے، گناہ بھی کرتا تھا، اوپر سے ڈرتا بھی تھا کہ کچھ نہ کچھ تو میرے ساتھ ضرور ہونا ہے۔ اس طرح کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک دن اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور
تہجد کے بعد دعا مانگنے لگا، کہنے لگا کہ یا اللہ تو کتنا کریم اور کتنا مہربان ہے کہ میں تو تیری نافرمانی کرتا ہوں اور تو نے مجھ پر اپنی نعمتیں سلامت رکھی ہیں۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں القا فرمایا کہ میرے بندے نعمتیں سلامت نہیں ہیں، تو ان نعمتوں سے محروم ہے، لیکن تجھے محرومی کا پتہ نہیں۔ تو وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یا اللہ میں کس نعمت سے محروم ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ تو سوچ، جس دن تو نے پہلی مرتبہ یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تھا، اس دن سے ہم نے رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت سے تجھے محروم کر دیا۔ تب اس کو احساس ہوا کہ واقعی جب سے گناہ کرنا شروع کیا مجھے آخری پہر کا رونا کبھی نصیب نہیں ہوا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جو گناہ ہم کر چکے اس کی ہم سچی معافی مانگے، اس لیے کہ جب انسان اپنی کوتاہی کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، جلد معاف فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔